تکلیفیں آئیں گی، ایک ختم نہیں ہوتی تو ایک اور آگے آ جاتی ہے، ایک امتحان سے انسان نکلتا ہے تو ایک دوسرا امتحان آ جاتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ بعض اوقات تکلیفیں انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی کا نتیجہ ہوتی۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو اس کی وجہ یہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے۔ تو بہت دفعہ ہم پر آنے والی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی بیماری، کوئی غم ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب اس میں انسان کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ عموماً جو تکلیف ہوتی ہے وہ عمل سے ملتی جلتی ہوتی۔ مثلاً اگر کوئی شخص والدین کا نافرمان ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کی کیئر نہیں کرتا، خصوصاً ان کے بڑھاپے میں، تو پھر ایسی اولاد جب جوان ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں ہی، اور خصوصاً جوان ہونے کے بعد جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتی ہے تو ان کو ان کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، ان کی اولاد کی نافرمانی کی شکل میں۔ اور والدین کی فرما برداری اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کرتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بیماریاں، ان میں کیا ہوتا ہے، جسمانی بیماریاں، جیسے ہم اپنی جان پر خود ہی ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں یا پھر کوئی ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا جسم بیمار پڑ جاتا ہے، تو ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کھانے پینے میں تو بہت احتیاط کرتے ہیں، لیکن کچھ اور ایسے اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کمائی ہی حلال کی نہیں، اس کے اندر گڑبڑ ہے، یا پھر یہ کہ کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی پہ ظلم و زیادتی کی ہوئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے یہ کہ جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو اولاد میں سے جو طاقتور ہوتا ہے وہ دوسرے بہن بھائیوں کا حق مان لیتا ہے، اس کو دبا کے بیٹھ جاتا ہے، ان کو حصہ نہیں دیتا، یا دیتا ہے تو صحیح طور پر انصاف کے ساتھ نہیں دیتا۔ گھر گھر میں یہ شکایتیں عام ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ مال جو ہم نے کسی کے حق کا چھین کر زبردستی ہتھیا لیا ہے، یہ ہمارے اپنے لیے وبال جان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کوئی ہمیں ہرٹ کرتا ہے، کسی کی بات ہمیں بہت بری لگ جاتی، ہم بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی کسی کو ہرٹ کیا تھا کبھی، اور اس سے سوری تک نہیں کیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے پہ ہنس دیتے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف میں ہے، تو ہم اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، اور وہ جو کسی کا مذاق اڑایا ہوتا ہے وہ اپنے سامنے آ جاتا ہے۔ کبھی کسی کے غریب ہونے پر، کسی کے مال کے کم ہونے کی وجہ سے ہم اس کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے، یہ تو غریب ہے، یہ تو جاہل ہے، زیادہ پڑھا لکھا نہیں، یہ اس کا تو کوئی سٹیٹس ہی نہیں۔ ایسے لوگوں پہ لوگ دروازے بند کر دیتے ہیں، ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ان کو اپنے رشتہ دار ہی نہیں مانتے۔ یہ کس کے طرف دکھ دینے والی، تکلیف دینے والی باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت انصاف کرنے والا ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا واسطہ کسی ایسے سے ڈال دیتا ہے جو ہمارے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو ہم نے کسی اور کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو